حضور جماعت کے ساتھ اور جسم و مزاج کو نبی کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہوئے محبت کے ساتھ پھر سے درود پاک کر دیا اللہم سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے ہر زمانے میں اپنے ہونے کی ایک نشانی اور اپنے موجود ہونے کی ایک علامت ہر زمانے میں بھیجا اور مبعوث کیا۔ اس چیز کو دیکھیے اور خدا تک پہنچیے۔ اس طرح کی چیزیں اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو بھیجا، اپنے وجود نشانی بنا کر۔ نبیوں کو دیکھو میرا پتہ چلے گا، میری معرفت حاصل ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے یہ سب اللہ کے ہونے کی نشانی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کوئی اللہ ہے جو نبی کو بھیجتا ہے، نبی اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا اور ہر زمانے میں اپنے وجود کی نشانی انبیاء کرام علیہ السلام کو بنا کر موجود فرمایا۔ اور ان تمام نبیوں کے بعد آقا دو عالم رحمت عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو تمام نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے اور تمام آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے۔ مکہ کی سرزمین پر رسول پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کل کی گفتگو میں نے یاد کیا تھا کہ مکہ کا ماحول بڑا خراب تھا، معاشرہ برباد ہو گیا تھا، انسان کی راہ میں کانٹے دکھا رہا تھا، انسان کے کرتوت سے شیطان بھی مسکرا رہا تھا، انسان جاہل، ظالم، قاہر اور بہت بدتمیز بن گیا تھا۔ تب ایسے موقع پر اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مکہ کے حالات کتنے خراب تھے، کتنے بدتر تھے، اس سلسلے میں نے تو ایک واقعہ کل عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ عشق میں ڈوبنا یہ مکہ کا مزاج تھا۔ کوئی قتل اگر ہو جاتا تو اس کا بدلہ 100 سال تک وہ لیتے تھے۔ ایک قتل میں نمن کتنے قتل ہو جاتے تھے۔ یہ مکہ والوں کا مزاج تھا۔ شراب پینا ان کی عادت تھی اور تمام بری عادتیں جو ہو سکتی ہیں وہ سب مکہ والوں میں موجود تھا۔ چور وہ تھے، ڈاکو وہ تھے، شرابی وہ تھے، ظالم وہ تھے، سفاک وہ تھے، اور ان تمامی چیزوں کو سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے، ظلم بہت بڑھ جاتا ہے، زیادتی بہت بڑھ جاتی ہے، رات جب زیادہ اندھیرے کی طرف جاتی ہے، اب بہت اندھیرا ہوتا ہے، تو اسی کے بعد اللہ صبح کی دولتیں بھی ہم کو عطا فرماتا ہے۔ ظلم جب زیادہ بڑھا تو نبی آدم تشریف لائے۔
سب سے بڑھا تو نبی اعظم تشریف لائے. بے بھولگی بڑھی، بے شرمی بڑھی، تب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رنجا اور تشریف آوری آپ کی ہوئی. اس سلسلے میں بہت سارے واقعات تاریخ اسلام میں موجود ہے اور اس کو ہم ہر سال بیان کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس سال تشریف لانے والے تھے اس سال کھیتوں میں فصلیں نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، ہر سال ماحول بن گیا تھا. لوگ پیاسے تھے، کھیت پیاسی تھی، فصل پیاسی تھی، جانور تک پیاسے تھے. بکریوں کے دودھ میں ٹھنڈ میں دودھ نہیں تھا، خشک پڑ گیا تھا. درختوں پر پھل غائب ہو گئے تھے، بڑا برباد کا ماحول تھا. ایسے وقت میں اللہ کے پیغمبر تشریف لائے. تاریخ میں آتا ہے کہ جب نبی تشریف لائے ہیں تو اللہ نے درختوں کو پھل بھی عطا فرمایا. بکریوں کے دودھ میں ٹھنڈ میں دودھ پیدا ہوتا، کھیتوں میں فصلیں ہونے لگے. ہر طرف بہار ہی بہار تھا، رحمت ہی رحمت کی برکت بھی پیغمبر اعظم تشریف لائے. اس سے پہلے یہ سب تاریخی حقائق ہیں. فصلوں کا برباد ہونا، کھیت کا خراب ہونا، بارش کا نہ ہونا، جانوروں کا پریشان ہونا، پیاسی ہونے کی وجہ سے دودھ وغیرہ کا غائب ہو جانا، یہ سب تاریخی حقائق ہیں. اللہ کے پیغمبر تشریف لائے تو اللہ نے ہر نعمت، ہر برکت، ہر رحمت سے اپنے بندوں کو نوازا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ یتیم پیدا ہوئے تھے. نبی یتیم پیدا ہوئے تھے. ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا کہ جب آپ سے کوئی مادر میں تھے، 6 مہینہ پہلے، اور 6 مہینے میں نبی پیدا ہوئے. 6 مہینہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. 6 مہینے کے بعد آپ تشریف لائے. آپ کے جانے، والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی. یہ کہنا غلط ہوگا کہ نبی پاک کی پرورش دادا نے کیا، چچا نے کیا یا کسی اور نے کیا. حقیقت یہ ہے کہ سبوں کی پرورش میرے مصطفیٰ کی یہ تو ظاہری طور پر کہنے کو ہے، اور تاریخ میں ایسا ہی آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم پیدا ہوئے. چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کیا. چچا کا وصال ہو گیا، عبد المطلب دادا نے آپ کی پرورش کروائی. تاریخوں میں ایسے ہی آتا ہے اور تاریخوں میں ایسے ہی موجود ہے. حضرت عبد المطلب آپ کے دادا ہیں. یہ مکہ کے سردار تھے. مکہ کا جو سردار ہوتا تھا وہ کعبے کا متولی ہوتا تھا. کعبے کی دیکھ ریکھ اسی کی ذمہ ہوتی تھی جو مکہ کا سردار ہوتا تھا. ابو طالب تھے سردار. جب عبد المطلب جب تک رہے، عبد المطلب رہے اور پھر ابو طالب سردار بنے. عبد المطلب کا انتقال پہلے ہوا ہے، ابو طالب کا انتقال بعد میں ہوا ہے. حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. ایک عقیدہ نگاہ میں رکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کافر کے نطفے سے پیدا ہو سکتا ہے. نبی کافر کے نطفے سے نہیں پیدا ہوتا. نبی ہمیشہ توحید، ایک اللہ کے ماننے والوں کے تصور جن کے ہوتے ہیں انہی کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم کے تعلق سے ان کے والد کا نام بیان کرتے ہیں آذر تھا. آذر ان کے والد ہیں، یہ غلط ہے. آذر ابراہیم کے والد نہیں، یہ چچا تھے. عبد المطلب اس وقت اسلام نہیں پھیلا تھا.
نبی پاک نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پیغمبر اعظم نے آپ کو نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہی آتی ہے یہ اعلان نہیں کیا تھا، اسلام تھا ہی نہیں، ایمان تھا ہی نہیں، نبی پاک کا بچپنا تھا۔ نبی پاک نے نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا ہے۔ 40 سال پہلے اسلام نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، عبد المطلب تھے۔ دنیا مکہ کعبہ کے سامنے بتوں کے آگے جھکتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر عبد المطلب نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ سبحان اللہ، کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکے ہیں آپ۔ جب بھی روز پڑھتے تھے کہ غلاف کعبہ کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے بعد دعائیں کرتے تھے، جو بھی دعا کرنی ہوتی تھی۔ کبھی بت کے آگے ہاتھ جوڑ کر نہیں کھڑے ہوئے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے اوپر جو ہے حضرت عمیر، یہ عبد مناف مولا اوپر تک حضرت آدم تک جو سلسلہ گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی بت پرست نہیں تھا، سب موحد تھے، ایک خدا کا تصور کرتے تھے اور ایک خدا کا تصور کر کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ جب بھی کوئی مکہ مسئلہ پیدا ہوتا، غلاف کعبہ کو پکڑ لیتے، دعائیں کرتے، اے اللہ اپنے گھر کو بچا، اپنے گھر کی حفاظت کر۔ کبھی بت کے آگے عبد المطلب جھکے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ کعبے کا طواف کرنا یہ پرانی عادت ہے مکہ والوں کی، عرب والوں کی، ہمیشہ ان لوگوں نے کیا ہے، ایام جاہلیت میں بھی انہوں نے کیا ہے۔ کعبے کا طواف عبادت سمجھ کر وہ کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک میرے گھر سے کوئی آنے والا آیا اور اس نے آ کر مجھے بتایا مبارک ہو کہ تمہارے گھر میں تمہارا پوتا تشریف لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں کہ پوتے کی خبر سن کر میں نے کعبے کا طواف چھوڑ دیا اور کعبے کا طواف چھوڑ کر میں گھر کی طرف گیا۔ حضرت عبد المطلب کا یہ بھی بیان ہے کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اسی درمیان کعبے کے ایک سائڈ کی دیوار جھک گئی، مجھے ایسا لگا کہ کعبہ گر پڑے گا، تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ لیا اور غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے میں نے دعا کی، اے اللہ یہ تیرا گھر گر جائے گا تو میں بنا نہ پاؤں گا، کعبہ اگر منہدم ہو گیا تو میں اس کی تعمیر کر نہ پاؤں گا، میرے بازو کمزور ہیں، میں ناتواں ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر، گرنے سے بچا لے۔ کعبے کے ایک سائڈ کی دیوار جھک گئی تھی، حضرت عبد المطلب ڈر گئے، گھبرا گئے، دہشت زدہ ہو گئے کہیں کعبہ گر نہ پڑے، تو آپ نے یہ دعا کرنا شروع کیا، کعبے کا مالک کعبے کی حفاظت کر، کعبے کا رب کعبے کی حفاظت کر، میں کعبے کی حفاظت نہ کر پاؤں گا، میرے بازو کمزور ہیں۔ اسی درمیان کسی لا کے خبر دی کہ مبارک ہو آپ کے گھر پوتا تشریف لایا۔ فرماتے ہیں کہ جب پوتے کی خبر میں نے سنی تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ کعبے کی دیوار گر نہیں رہی ہے بلکہ جھک کر میرے پوتے کو سلام کر رہی ہے۔ ایک سائڈ کی دیوار جھک گئی اور اس سائڈ کی دیوار جھکی کہ جو نبی کے گھر کی طرف دیوار تھی وہی دیوار جھکی تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی کوئی زمین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں دوڑا اپنے گھر آیا پوتے کی خبر سن کر، جب میں اپنے گھر پہنچا اور اپنے گھر کی گلی سے جب میں چل رہا تھا تو میرے پورے گھر کی گلی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ میں اسی خوشبو میں ڈوبا ہوا اپنے گھر تک آیا۔ آنے کے بعد میں نے آواز دی آمنہ، آمنہ خاتون، آمنہ نبی کی ماں کا نام ہے، عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے، عبد المطلب آپ کے دادا کا نام ہے، ابو طالب آپ کے چچا کا نام ہے۔ حصول برکت کے لیے ہم یہ نام پھر سے لیں اور محبت کے ساتھ خوشی کا اظہار کیجیے سبحان اللہ کہہ کر۔ نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، کہیے سبحان اللہ، اور لوگ کہیے سبحان اللہ۔ ماں کا نام آمنہ خاتون ہے، سبحان اللہ۔ دادا کا نام عبد المطلب ہے، سبحان اللہ۔ چچا کا نام ابو طالب ہے، سبحان اللہ۔ بھائی کا نام حضرت علی مولا کائنات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا، گھر کی
نہیں جلی، خوشبو سے مہک نہیں تھی. دروازے پر آیا، میں نے آواز دی آمنہ آمنہ. آمنہ بہو ہے حضرت عبدالمطلب کی، نبی کی ماں ہے، نبی کی والدہ ہے. ہمیں محبت کے ساتھ کہو ایک والدہ وہ ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے، اور اسلامی ایمانی والدہ نبی کی ماں، نبی کی بیویاں ہماری ہیں، وہ بھی میری ماں ہے. دونوں میں فرق ہے. ہم جب مریں گے دنیا میں تو ماں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، ماں قبر میں نہ جائے گی، نہ ہماری نہ ہم ان کی قبر میں. موت دنیاوی رشتے کو توڑ دیتی ہے، مگر جو نبی کی بیویاں ہیں ان سے جو ماں ہمارا رشتہ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. سبحان اللہ. یہاں وہ ماں ہے، قبر میں حشر میں سب ہر جگہ ماں رہیں گی. حضرت آمنہ خاتون آواز دیا جی. کہا کوئی بچہ تشریف لایا، خبر ملی ہے؟ کہا ہاں تشریف لایا. کہا تمہیں درد تو نہ ہوا، درد ذہن نہ ہوا، کوئی عورت مدد کو آئی؟ آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ درد ذہن جو بچے کی پیدائش پر ہوتا ہے یہ تو بہت دور کی بات رہی. میں نے کوئی درد محسوس نہیں کیا. اتنا ضرور میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور آتا تھا جو بچے کی پیشانی کو چھوتا تھا، آسمان کو جاتا تھا. یہ میں نے دیکھا ہے. میری عیادت کے لیے کوئی عورت نہیں ہے مکہ کی، مگر میں نے دیکھا کہ میری عیادت کے لیے اللہ نے عالم ارواح سے حضرت آسیہ کو بھیجا، حضرت مریم کو بھیجا، حضرت حوا کو بھیجا. حضرت حوا تھی سامنے، مریم تھی سامنے، آسیہ تھی سامنے. واہ خدا ہم تیری قدرت کو سلام کرتے ہیں. دنیا کے بچے پیدا ہوں تو رشتے دار ان کی عیادت کرتے ہیں. یہاں نبی پیدا ہو رہے ہیں تو حضرت حوا اپنی قبر سے آ کر ان کی عیادت کر رہی ہے. آسیہ آئی ہوئی ہے، مریم آئی ہوئی ہے. یہ تو ظاہری طور پر مریم، آسیہ اور حوا کا میں نے نام لیا ہے. 70,000 حوریں اس وقت موجود تھیں جب میرا مصطفیٰ پیدا ہوا. اللہ کے نبی سے شکا رہے تھے. بڑے عام شان شوکت کے ساتھ حضرت عبدالمطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ آمنہ کوئی تکلیف کا نہیں، کوئی دشواری کا کچھ بھی نہیں. مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ یہ کب تشریف لائے، کیسے تشریف لائے. ہاں اتنا ضرور میں نے دیکھا کہ دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے، مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں امت کو دعائیں دیتے ہوئے. دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی گود میں رو رہا ہوتا ہے. مصطفیٰ پیدا ہوئے تو اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور سجدے میں رکھ کر یہ دعا کی رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر یہ دعائیں تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بچے کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں. سفید کپڑے میں لپیٹ کر ان کی ماں، نبی کی ماں نبی کو لے کر دادا کے پاس آئی. خوبصورت کپڑا، سفید کپڑا، خوشبو سے مہک رہا تھا. اس کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور حضرت عبدالمطلب کی گود میں دیا. آپ نے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا جب میرے پاس آیا ہے سفید کپڑے سے. میں نے کپڑا چہرے سے ہٹایا، مجھے ایسا لگا کہ چاند بھی شرمندہ ہے ان کی خوبصورتی کے آگے. سورج مان ہے ان کی خوبصورتی کے آگے. حسیناؤں کا حسن شرمیلا ہو گئی ہیں ان کے حسن کے آگے. جب ان سے فرماتے ہیں کہ جب میں نے حسن نبی کو دیکھا، نبی پاک کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھا، مان میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا نام میں کچھ نہ رکھوں گا، ان کا نام محمد رکھوں گا. محمد آپ کا نام رکھا گیا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد پڑا، آپ کے دادا نے رکھا. جب تک دنیا میں نہیں آئے تھے آپ کا نام احمد تھا. جب نور مصطفیٰ کی شکل میں اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں تھا تو احمد کے نام سے پکارے جاتے تھے. دنیا میں آئے ہیں تو محمد کے نام سے پکارے جاتے ہیں. احمد کی خاصیت اور محمد کی خاصیت دونوں ایک ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے، ترجمہ ایک ہے. احمد بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے
محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو وہ محمد ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کسی بندے کی اگر تعریف ہوئی ہے تو طرح میرا مصطفیٰ ہے. جب تک آسمان پر تھے احمد کی شکل میں تھے, دنیا میں آئے ہیں تو محمد کی شکل میں تشریف فرما ہے. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی گود میں لیا, پیشانی چومی اور پھر ماں کی گود میں دے دیا, واپس کر دیا. مسلمانوں ذرا لہر کر کے ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبدالمطلب واپس آ رہے تھے کعبے کا طواف کرنے آ رہے ہیں. راستے میں ایک عیسائی ملا. عیسائی نے کہا سردار مکہ مبارک کو آپ گھر پوتا تشریف لائے. کہنے لگے تم کو کیسے معلوم؟ بھائی پوتا آیا ہے, میں نے دیکھا ہے, مجھے خبر ملی ہے, اس کو معلوم, تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ تم باہر کے ہو, یہودی ہو, تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس یہودی نے کہا میری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اس دن مکہ میں وہ پیدا ہوگا جو نبی ہی نہیں نبیوں کا امام بھی ہوگا. یہی ٹائم لکھا ہوا ہے. کیا وہ نبی تشریف لے آئے؟ وہ بچہ تشریف لے آیا. نبی حضرت نے کہا آ گئے, پیدائش ہو گئی, ولادت طیبہ ہو گئی, میلاد ہو گیا, مولود ہو گیا. نور مصطفیٰ جسم مصطفیٰ کی شکل بصریت کو لے کر تشریف فرما ہوئے. یہودی نے کہا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ کہا چلیے دکھا دیجیے مجھ کو. یہودی کو لے کر عبدالمطلب پھر دروازے پر آئے. آواز دیا اپنا خاتون, بچے کو پھر سے لاؤ. سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے لایا گیا. یہودی دیکھ رہا ہے, چہرہ اس نے نہیں دیکھا. اس نے کہا میں پیٹھ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں. پیٹھ ان کی طرف کر دی گئی. مصطفیٰ کی پیٹھ ہے, کہو تو سبحان اللہ. پشت کی طرف اس نے دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں بڑے بڑے بال تھے اور یہ پیدائشی تھے. اس نے اس بال کو ہٹا کر دیکھا, دونوں کاندھوں کے بیچ میں بال تھا, اس بال کو ہٹا کر دیکھا. یہودی چیخ پڑا, بے شک یہ نبی کے ایمان میں ہوا کیا تھا؟ اس بال کے نیچے موٹا موٹا لکھا تھا محمد رسول اللہ. یہ محمد ہے, اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. یہی مہر نبوت ہے, اسی کو مہر نبوت کہتے ہیں. اللہ نے جتنے انبیاء آئے تشریف لائے, کسی کو مہر لگا کر نہیں بھیجا کہ میرا نبی رسول ہے. مصطفیٰ کو بھیجا تو مہر لگا کر بھیجا کہ یہ میرا رسول ہے. محمد رسول اللہ لکھا تھا. یہودی نے کہا کہ ابھی ان کی عمر ابھی بچپنا ہے, 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کریں گے, 40 سال کے بعد نبی ہونے کا اعلان کریں گے. ابھی میں ایمان نہیں لا سکتا, اور کیسے لا سکوں گا؟ مگر عبدالمطلب آپ گواہ رہیے کہ ایمان لانے کی میری تمنا ہے, آرزو ہے. یہ جب 40 سال کے ہو جائیں گے, نبوت کا اعلان کریں گے, تو اول ایمان لانے والوں میں عالم ارواح میں میرا بھی نام لکھا جائے. میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے, اور خوش کیوں نہ ہو, پوتا تشریف لایا ہے, بے مثال پوتا ہے. کہو سبحان اللہ. لاجواب ہے, بے مثیل ہے, مثیل نہیں, جواب نہیں, کوئی ہمسر نہیں, کوئی ہمعصر نہیں, لاجواب پیغمبر آیا ہے. مصطفیٰ جان عالم آمنہ کی گود میں, عبدالمطلب کے گھر میں, حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے ہیں. مسلمانوں کہنے کو یتیم پیدا ہوئے, مگر یتیم نہیں تھے. جتنے یتیم ہونے والے تھے سب کا مالک اور آقا بن کر میرا نبی تشریف لایا ہے. یتیموں کا سہارا بن کر تشریف لائے ہیں, یتیموں کے آقا بن کر تشریف لائے ہیں, یتیموں کا ماوا بن کر تشریف لائے ہیں, یتیموں کا ملجا بن کر تشریف لائے ہیں, یتیموں کے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں, یتیموں کے سبب برکت بن کر تشریف لائے ہیں. آ گیا مصطفیٰ, اب کوئی یتیم پر ظلم نہ کر پائے گا, بیٹا کا سہاگ نہ لوٹے گا, کسی یتیم بچی پر اب کوئی ظلم کا ہاتھ نہ اٹھا پائے گا. مصطفیٰ آ گئے ہیں, ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا پیاور کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہی میلاد مصطفیٰ ہے جو میں نے اتنی دیر میں کہا ہے. پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں اور خوشی میں پوری طاقت سے سبحان اللہ کہیے. میرے نبی مکہ میں پیدا ہوئے. کہو تو سبحان اللہ آج سے 1500 سال پہلے پیدا ہوئے. سبحان اللہ عبداللہ کے گھر میں تشریف لائے. سبحان اللہ عبدالمطلب کے گھر میں تشریف لائے. سبحان اللہ آپ کی ماں کا نام آمنہ ہے. سبحان اللہ دادا کا نام عبدالمطلب ہے. سبحان اللہ والد کا نام عبداللہ ہے. سبحان اللہ بھائی کا نام حضرت علی ہے. سبحان اللہ دادا کا نام ابو طالب ہے. سبحان اللہ یتیم بن کر آئے, دیکھنے کو دکھانے کو اصل میں سارے یتیموں کا آقا بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. یہ پیدا ہونے کا لفظ یہ میں کہہ رہا ہوں, پیدا ہوئے. قرآن نے کہیں پر پیدا ہونے کا لفظ نہیں کہا ہے. پیدا نبی ہوئے یہ ہے ہی نہیں قرآن میں کہیں پر. الحمد کا الف سے لے کر الناس کے سین تک ڈھونڈ ڈالیے, کہیں پیدا ہونے کا لفظ مصطفیٰ کے لیے نہیں قرآن نے کہا. مصطفیٰ کے لیے قرآن نے جو لفظ کہے وہ یہ ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لوگ تو تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ گئی ہے. سبحان اللہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے. قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کا نور تشریف لے آیا. سبحان اللہ پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ, یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ نور, نور آیا. ما ارسلناک الا رحمت للعالمین, رحمت آئی, رحمت عالم تشریف لائے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی دلیل مصطفیٰ کی شکل میں تشریف لا چکا ہے. پیدا ہونے کا لفظ تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں. ہر جگہ قرآن مقدس میں تشریف لانے کا لفظ ہے, آ گئے یہ لفظ ہے. پیدا ہوئے یہ کہیں نہیں ہے. آ گئے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ یہاں آنے سے پہلے کہیں موجود تھے, اور جہاں بھی تھے موجود تھے, وہاں سے تشریف لائے. اب یہ کہاں موجود تھے جب کوئی نہیں تھا, خدا تھا, مصطفیٰ کا نور موجود تھا, اللہ تھا, مصطفیٰ کا نور تھا. اللہ نور مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا, نور مصطفیٰ اللہ کو دیکھ رہا تھا. اور اس دیکھنے میں کتنا ٹائم لگا, نور مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں رہا کتنے دن تک رہا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھئے, آئیے ذرا ایک حدیث 2 منٹ کی ہم آپ کے سامنے رکھیں. نور مصطفیٰ کتنے دنوں سے تھا اللہ کی بارگاہ میں جب نور مصطفیٰ پیدا ہوا ہے؟ پورا مجمع ایک بار ہاتھ کو لہرا کر زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے ایک بار جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل بتاؤ تمہاری کیا عمر ہے؟ جبرائیل نے کہا سرکار مجھے نہیں معلوم میری کیا عمر ہے, میں بہت دنوں سے ہوں, میری عمر مجھے خود اس کا علم نہیں ہے. سرکار نے کہا یاد کرو, کہا سرکار یاد ہے, مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنی میری عمر ہو گئی. ہاں ایک تارا, ایک ستارہ, ایک نور میں آسمان پر دیکھتا تھا جو 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا. 72,000 سال تک میں اسے دیکھتا رہا. 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا, 72,000 سال تک میں نے دیکھا ہے. نبی فرماتے ہیں وہ نور میرا ہی نور تھا. 70,000 سال 72,000 سال تک دیکھتے رہے ہیں جناب جبرائیل امین علیہ السلام. یہ نور مصطفیٰ کی عمر ہے. نور مصطفیٰ بہت پہلے بنا, سب سے پہلے بنا, ہر مخلوق سے پہلے بنا. خدا نے بنایا, بنا کر خوب غور سے دیکھا اپنے ہاتھ کی کاریگری کو کہ کتنا خوبصورت میں نے نبی کو بنایا ہے. نور مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں رہا. کتنی عمر تھی؟ بہت عمر تھی. اب اللہ فرماتا ہے کہ وہاں سے مصطفیٰ مدینے میں تشریف لے آئے, مکہ میں تشریف لے آئے. یہ پیدا ہوئے قرآن کا لفظ کہیں ہے ہی نہیں. اب کوئی قرآن میں دکھا ہی نہیں پائے گا کہ پیدا ہونے کا لفظ قرآن میں کہیں گا. ہاں پیدا ہونے کا لفظ خود نبی نے اپنے لیے کہا ہے, حدیث میں موجود ہے. اور وہ بھی انکساری کے طور پر آپ نے کہا ہے کہ میں پیدا ہوا, حدیث میں ہے یہ, قرآن میں یہ نہیں ہے. میرا نبی
نبی ہر دور میں رہا ہے. کہو تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہو تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دور مانیے یہ اللہ ہے. اللہ کب سے ہے یہ کہنا کفر ہے. اللہ کے لیے کب جب تب یہ کہنا کفر ہے. اللہ کب سے ہے یہ نہیں کہہ سکتے, کب کہیں نہیں سکتے, کفر ہوگا. مگر ایک دماغ میں یہ سوچو کہ اللہ کبھی ازل سے ہے, ابد تک ہے. اب اللہ ہوا, اللہ پہلے, وجود اس کا پہلے, موجود پہلے. اب اللہ کے بعد سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا وہ مصطفیٰ کا نور ہی پیدا کیا. بس تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے, یہ پیدا ہوئے ہیں. مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مکہ کی زمین پر, عبداللہ کے مکان میں, عبدالمطلب کے گھر میں یتیم پیدا ہوئے. آمنہ آپ کی ماں کا نام ہے, علی آپ کے بھائی کا نام ہے. پورا مکہ جھوم رہا تھا جب مصطفیٰ تشریف لائے. مکہ جھومے کوئی بڑی بات نہیں, کعبہ جھوم رہا تھا جب مصطفیٰ تشریف لائے. کعبے نے جھوم کر سلام کیا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے پیغمبر تشریف لائے, بڑی شان و شوکت کے ساتھ آتے ہی سجدے میں گر گئے, سجدے میں سر رکھ دیا. ایک روایت میں ہے کہ رب اعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہے تھے, اور دوسری روایت میں ہے کہ رب حبلی امتی کا نعرہ لگا رہے ہیں. جو بھی ہو, عمر شریف آپ کے جس ہفتے میں آپ پیدا ہوئے اس ہفتے میں کچھ دائیاں اپنے اپنے گاؤں سے آئی تھیں دودھ پلانے کے لیے. یہ 10 دائی ہیں جو قبیلے سعدیہ کی گاؤں سے آئی تھیں. سعدیہ قبیلے کے گاؤں سے 10 دائی دودھ پلانے والی عورتیں مکہ تشریف لائی تھیں. اس وقت دستور یہ تھا کہ گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں دودھ نہیں پلاتی تھی, دائی آتی تھی, دائی دودھ پلاتی تھی. ماں موقع محل کو دیکھتے ہوئے پلا دیتی تھی, مگر زیادہ تر پرورش دودھ کے طور پر دائیاں کیا کرتی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ہفتے تشریف لائے اس ہفتے میں بھی 10 دائی ایک گاؤں قبیلہ سعد جسے کہتے ہیں وہاں سے نکلی. یہ 10 بڑی طاقتور تھی, ان کی سواری مضبوط تھی, ان کا اونٹ مضبوط تھا. ان میں سے 9 بہت پہلے مکہ پہنچ گئی, اور مکہ پہنچ گئی جتنے بچے تھے سب کو اپنی گود میں لیا, اپنے گھر کو واپس آ گئی. مصطفیٰ کو ان دائیوں نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. ان کا باپ نے یہ سن کر سوچ چھوڑ دیا تھا انعام کون دے گا, نوازشات کس کی ہوگی, یہ تو یتیم ہے. تمام عورتوں نے مصطفیٰ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا, اور کسی نے ان کو قبول نہیں کیا. اور ان 9 عورتوں کو بچے مل گئے مکہ میں. بچے لے کر وہ اپنے گھر سعد قبیلے کی طرف لوٹ گئیں. مکہ میں اب وہ آ رہی ہیں جو بہت غریب ہے, بہت کمزور ہے, اس کی سواری کمزور ہے, اس کا جانور کمزور ہے, اس کا اونٹ کمزور ہے, وہ خود بھی کمزور ہے. کمزوری کا یہ عالم ہے کہ 2-2 4-4 لوگ ان کے گھر میں چراغ نہیں جلتا ہے, چراغ جلنے کی کوئی چیز ان کے گھر میں نہیں ہوتی ہے. اتنی کمزور عورت دائی مکہ میں اب داخل ہو رہی ہیں. تمام 9 عورتیں بچوں کو لے کر چلی گئیں. یہ نکلی تھی ساتھ میں, پیچھے رہ گئی تھی اونٹ کی کمزوری کی وجہ سے, اونٹ کی ناتوانی کی وجہ سے. اب یہ 1 ہفتے کے بعد مکہ داخل ہوئی ہیں جب کوئی بچہ نہ بچا. یہ ہے, میں ان کا نام لوں, بڑی محبت کے ساتھ آپ کہیے یہ مبارک عورت ہے, یہ وہ جنتی عورت ہے, یہ وہ خاتون ہے کہ جو 9 عورتیں ان بچوں کو لے کر چلی گئی تھی, مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تھا. وہ سب منحوس تھیں, مکروہ تھیں, ہمیں چھوڑا اوڑا کسی نے نہیں تھا. اللہ کا انتظام یہ تھا کہ جو کمزور دائی ہوگی وہ نبی کو لے جائیں گے تاکہ نبی کی برکت سے انہیں بھی طاقت مل جائے گی, زندگی مل جائے گی. یہ اللہ کا انتظام تھا. 9 عورتوں نے چھوڑ دیا مصطفیٰ کو, اب مکہ میں داخل ہو رہی ہے. ان کا نام سننے سے پہلے پورا مجمع پوری طاقت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ, کہو تو سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کمزور ہے, دائیوں میں ناتواں ہے, ان کا جانور ناتواں ہے, ان کا اونٹ چلنے میں کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی. اب 1 ہفتے کے بعد مکہ میں داخل ہوئی. مکہ گجوں کے چکر لگا رہی ہے,
بچہ بچہ ہو میری گود میں دے دو، میں اس کی دیکھ ریکھ کروں گی، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گی۔ مکہ کی گلیوں میں آواز دیتے ہوئے چلی جا رہی ہے، ہر گھر سے آواز آ رہی ہے کہ بچہ تھا چلا گیا، تم بہت دیر میں آئی ہو، تمہیں اب بچہ جانا ملے گا۔ مایوسی ہو گئی تھی کہ مکہ سے کیا ہم مایوسی میں واپس ہوں گے، آپ بغیر بچے کے واپس ہوں گے؟ مایوسی اس سے پہلے کہ ان کے دامن کو چھوتی آواز دیتے دیتے اس گلی میں گئی کہ جس گلی میں 70,000 فرشتہ 70,000 فرشتے درود بھیج رہے تھے، وہاں پہ جب یہ گئی اور جا کر آواز دیا ہے کوئی بچہ میرے حوالے کر دو، میں دائی حلیمہ بول رہی ہوں، ظاہراً بڑی غریب ہوں مگر میرا خون بڑا اچھا ہے، میرا گھر اچھا ہے، میں پاک ہوں، صاف ہوں، طیب ہوں، طاہر ہوں، بڑی دیکھ ریکھ کروں گی، اچھی زبان سکھاؤں گی، اچھی بولی سکھاؤں گی، میرے حوالے کر دو۔ نور میں ڈوبی ہوئی ایک آواز آئی، یتیم بچہ ہے، لے جاؤ گی؟ یہ آواز تھی حضرت آمنہ خاتون سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی ماں نے کہا تھا یتیم میرا بچہ ہے، لے جاؤ گی؟ حلیمہ نے کہا کہ بچے نہ ملے اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ مل جائے، یتیم ہی صحیح، دے دیجیے میرے حوالے کر دیجیے۔ اب حضرت حلیمہ کو اندر بلایا آمنہ خاتون نے، یہ اندر تشریف لے گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ زندگی گزر گئی میری بچوں کو دودھ پلانے میں، مگر یہ عجیب بچہ تھا، جب میں گئی ہوں تو ان کا منہ دوسری طرف تھا، جیسی میں نے ان کے آگے میں قدم رکھا میری طرف سرکار سبحان اللہ۔ میرے جسم کی خوشبو پا کے رسول اللہ نے میری طرف چہرہ کر دیا، میری غربت پر رحم کر کے۔ اور اس کے بعد یہ فرماتی ہے میں قریب گئی، آمنہ خاتون کی گود میں تھے مصطفیٰ، سیدہ آمنہ خاتون نے اس بچے کو اپنے گود میں لے رکھا تھا، میں کھڑی پر دیکھ رہی تھی۔ اسی درمیان میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بچہ انگلی اٹھاتا ہے اوپر، اور جدھر ان کی انگلی جاتی ہے چاند بھی ادھر ہی جھک رہا ہے۔ یہ کرامت دیکھی آمنہ خاتون نے، معجزہ دیکھا بچپنے میں۔ آمنہ خاتون کی حلیمہ خاتون سعدیہ گرویدہ ہو گئی اور اس نے کہا آمنہ میرے حوالے کرو، خوشی سے میرے حوالے کر دو، میری غربت کرا دے، میں اپنی جان سے زیادہ اسے رکھوں گی۔ مصطفیٰ جان عالم آمنہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں تشریف لائے۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کی پیشانی کو چوما، بہت سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں حلیمہ ہم تیرے ہونٹوں کو سلام کہتے ہیں کہ جن ہونٹوں نے انسانی طور پر ماں کے بعد سب سے پہلے مصطفیٰ کی پیشانی کو چوما تھا، مصطفیٰ کو بوسہ دیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گود میں لیتی ہیں اور لے کر کے واپس آتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں گود میں لے کر واپس آئی، اونٹ پر بیٹھی، اونٹ میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی، اتنی طاقت آ گئی، رفتار اسپیڈ اس کی اتنی بڑھ گئی کہ 10 دن پہلے جو عورتیں آئی تھیں چلی گئی تھیں، میں 10 دن کے بعد نبی کو لے کر چلی، 2 دن بھی نہیں ہوئے تو ان عورتوں کو میں نے پا لیا راستے میں، میری اونٹ ان کی اونٹوں سے آگے ہو گیا، سبحان اللہ، ان سبوں سے آگے ہو گئی۔ اسپیڈ پہ چل رہا تھا میرا اونٹ، اسپیڈ پہ چل رہا تھا میرا جانور، میری سواری۔ ان عورتوں نے جب دیکھا کہ میں ان کے آگے ہو رہی ہوں تو ان عورتوں میں کسی نے کہا کیا یہ حلیمہ سعدیہ ہیں؟ کہا حلیمہ سعدیہ ہی ہے۔ کہا وہ نہیں ہوں گی، وہ نہیں ہو سکتی، وہ ابھی مکہ میں بچہ تلاش رہی ہوگی، اس کو آنے میں مہینہ لگے گا، اس کا اونٹ کمزور ہے۔ حلیمہ سعدیہ، کہا کسی نے آواز تو دو، کسی عورت نے آواز دیا، حلیمہ حلیمہ، رک گئی، کھڑی ہو کر جواب دیا ہاں میں حلیمہ ہوں۔ کہنے لگی کہ تمہارے اونٹ میں یہ طاقت کیسے آ گئی، یہ اسپیڈ کیسے بڑھ گئی، یہ رفتار کیسے بڑھ گئی، یہ قوت کیسے آ گئی؟ کیا تم نے دوسرا جانور خرید لیا ہے، جو دوسرا اونٹ خرید لیا ہے، پہلا اونٹ مکہ میں چھوڑ دیا ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہے سواری نہیں خریدا ہے، سوار کو بدل دیا ہے، اب اس پر وہ سوار ہے جو ہر غریب کو طاقت دینے ہی ترتیب لایا ہے، لوگ کا سہارا بن کر تشریف لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شان و
شوق کے ساتھ حلیمہ سعدیہ لے کر اپنے گاؤں تشریف لائی، اپنے گھر تشریف لائی. فرماتی ہیں کہ میرے گھر چراغ نہیں جلتا تھا، مصطفیٰ آئے تو چراغ کی ضرورت ہی نہیں. چراغ کے گھر میں اوپر تھا، کہو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چراغ کے میرا گھر روشن رہتا تھا. گرمی میں پسینہ نکلتا تھا مصطفیٰ کا، مہک تھا، مہک تھی، خوشبو تھی، محلے میں مشہور ہو گیا تھا کہ حلیمہ جو مکہ سے بچہ لے کر آئی ہے اس بچے کی پیشانی پسینے میں بڑی خوشبو ہے. تو میرے گاؤں میں کسی کے گھر شادی ہوتی تھی تو وہ عطر نہیں خریدتا تھا، مصطفیٰ کا پسینہ سبحان اللہ. بہت بہت سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر 2.5 سال تک رہے، 2 سال 2.5 سال تک رہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی ان کے پاس، اور وہ دودھ پلاتی رہی. اس بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو حلیمہ سعدیہ نے بہت ڈر کے بیان کیا ہے. اس کو تو سنیے اور بات کو سمیٹتے. آئیے ایک بار ہم سب لوگ مل کر زور سے پوری طاقت سے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ایک بچے کو اور دودھ پلاتی تھی. مصطفیٰ ہو گئے، 2 ہو گئے، دونوں بچوں کو دودھ پلاتی تھی. دایاں اور بایاں بھی، بایاں اور دوسرا جو رضائی بھائی آپ کا ہوتا ہے دودھ پینے والا وہ پیتا تھا، دائیں سے مصطفیٰ پیتے تھے. اور کبھی حلیمہ سعدیہ اگر بائیں حصہ دیتی تھی تو مصطفیٰ اسے منہ پھیر دیتے تھے، منہ ہی نہیں لگاتے تھے. واہ رے انصاف، کہو تو سبحان اللہ. وہ کبھی کبھی بائیں حصہ دینا چاہتی تھی، رسول اللہ قبول نہیں کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے. حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے کئی بار کوشش کیا کہ اس حصے کو قبول فرمائے مگر آپ نے ہمیشہ منہ پھیر لیا. بعد میں نے فیصلہ کیا کہ انصاف کرنے کا شہنشاہ بن کر میرا یہ بچہ ہی تشریف لایا. یہ میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، ہم اس کے حصے میں اپنا حصہ نہیں چاہتے. بس یہ مقصد تھا، آپ نے دوسرے کو قبول نہیں فرمایا. حضرت حلیمہ سعدیہ بکریاں چلاتی تھی، ان کے شوہر بکری چلاتے تھے. کبھی کبھی حلیمہ سعدیہ بھی بکری چلانے چلی جاتی تھی، اور جب بکری چلانے جاتی تھی تو نبی کو بھی ساتھ میں لے جاتی تھی. نبی کی گود میں ہے، بکریاں چل رہی ہیں اور آپ چلا رہی ہیں. ایک مرتبے کی بات ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نبی پاک کو میں نے گھاٹ پر چھوڑ دیا، بکری کے پیچھے تو پڑ گئی، بھاگ رہی تھی ادھر ادھر، چلی گئی. اور جب میں واپس آئی ہوں تو مصطفیٰ وہاں پر نہیں تھے، غائب تھا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میں جنگل میں چیختی رہی، چلاتی رہی، یا محمدہ یا محمدہ کی آواز لگاتی رہی، اے محمد کہاں ہو؟ مگر مصطفیٰ کا پتہ نہ تھا. میں گھبرا گئی کہ میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، میں آمنہ خاتون کو کیا شکل دکھاؤں گی. مجھے گھبراہٹ ہوئی، میرا بچہ گیا تو کہاں گیا. اور بہت دیر کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر ادھر میں ماری پھرتی رہی، اور اس وقت دوبارہ جب آئی تو مصطفیٰ وہی موجود تھے جہاں میں نے چھوڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جانتے ہیں آپ کی مصطفیٰ جان کہاں تشریف لے گئے تھے؟ اور 2 سال کی عمر شریف ہے، 2 سال میں کہاں جائیں گے؟ کچھ چل نہیں سکتے، گود کی ضرورت ہے، وہاں سے غائب کر دیا گیا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے اللہ نے حکم دیا جبرائیل امین کو کہ حلیمہ سعدیہ ان کی خدمت کرتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، دیکھ ریکھ کرتی ہیں. جبرائیل تم جاؤ وہاں مصطفیٰ کو لے کر آؤ، ہم خدا ہی ہیں جو بھیجے ہیں، پھر سے ہم ان کو قریب سے دیکھ لیں گے. میرا نبی کیسا ہے، لے آؤ گود میں، بچپنا لاجواب ہو مصطفیٰ کا. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ فرشتہ تشریف لائے، انہوں آپ کو وہاں سے لے گئے، سینہ چاک کر دیا، دل نکالا
اور دل کو آب زمزم سے دھویا. بہت سبحان اللہ. ایک روایت میں یہ شق صدر سینے کا 4 کونا مصطفیٰ کے ساتھ 3 مرتبہ ہوا ہے. جب معراج کو جا رہے تھے تب ہوا, اس موقع پر ہوا, ایک موقع پر اور ہوا ہے. اس موقع کی بات یہ ہے کہ سینہ شق کر دیا گیا, کلیجہ نکالا گیا, دل نکالا گیا, اور دل نکال کر اسے آب زمزم سے دھویا گیا, اور پھر دل کو دل کی جگہ پر رکھ دیا گیا. فرشتوں نے کیا ہے. شق صدر بڑی مشہور ہے. یہاں پر ہم 1-2 منٹ آپ کا ٹائم چاہیں گے. دل کا محتاج بدن ہے, جس میں دل کا محتاج ہے, زندہ رہنے کے لیے دل کا محتاج ہے. دل کا کنیکشن بدن سے ختم ہو جائے تو مردہ ہو جائیں گے. دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو ہم مر جائیں گے. دل کا دھڑکنا بدن کے لیے زندگی کی علامت ہے. مصطفیٰ جان عالم کا دل نکال دیا گیا. آج بھی دل کا آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں, ہارٹ کا آپریشن, دل کا آپریشن ڈاکٹر کر رہے ہیں. مگر آج کا ڈاکٹر جب دل کا آپریشن کرتا ہے تو یہ ایک تار کے ذریعے دل کو بدن سے لگا رکھتا ہے, ملائے رکھتا ہے. الگ بالکل نہیں کرتا دل. اگر دل کو بالکل بدن سے الگ کر دے تو مر جائے گا. زندگی باقی رہے, دل کا کنیکشن بدن سے رکھتا ہے ڈاکٹر, آج کا ڈاکٹر. پھر وہ آپریشن کرتا ہے. مصطفیٰ کا جو دل الگ ہوا تھا تو بدن سے کنیکشن کچھ بھی نہیں تھا, بغیر کنیکشن کے دل تھا, اور پھر دل کو دل کی جگہ پر رکھ دیا. مطلب یہ ہے کہ تمام جسم زندہ رہنے کے لیے دل کا محتاج ہے, اور دل زندہ رہنے کے لیے مصطفیٰ کی برکت کا محتاج ہے. مصطفیٰ دل کے محتاج نہیں ہے, دل مصطفیٰ کی برکتوں کے محتاج ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ گود میں رہے اور وہیں پر چھپاتے رہے. 2.5 سال کے بعد آپ نے آمنہ خاتون کے حوالے کیا, مکہ لا کر آپ نے ان کو واپس کیا ہے. 2.5 سال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں عام طور پر جو زندگی ہوتی ہے اس طرح سے گزرتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا وصال ہو گیا تھا. چچا طالب آپ کو پرورش کر رہے تھے. دستور یہ تھا کہ مکہ میں اگر کوئی بلا آتی تھی تو سردار مکہ ہی دعا کرتا تھا. مکہ میں مصیبت آئے تو سردار مکہ ہی دعا کرتا تھا, اور پھر بلائیں دور ہو جاتی تھی. ابو طالب سردار ہیں, کوئی مسئلہ پیدا ہو تو لوگ ابو طالب کے پاس آتے تھے, اور ابو طالب سے آگے کہتے تھے اس کا دعا کیجیے ہمارے ساتھ یہ مصیبت, یہ بلا, یہ پریشانی ہے. جب رسول اللہ کی عمر شریف 11 سال کی ہو گئی تو مکہ میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ پیاسے ہو گئے, ماحول مخلوق پیاسی ہو گئی, جانور پیاسے ہو گئے, مکہ والے پریشان ہو گئے. انہوں نے آ کر کے ابو طالب سے کہا کہ چل کر دعا کیجیے بارش کے لیے, ہماری کھیت خراب ہو رہی ہے, ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, ہمارے جانور پیاسے ہیں, بچے پیاسے ہیں, آپ سردار ہو چل کر دعا کرو. ابو طالب نے جواب دیا کہ کل آنا, کل چلیں گے. کل ہوا تو پھر وہ لوگ آئے. ابو طالب نے کہا مصطفیٰ آپ بھی چلیے میرے ساتھ. رسول اللہ کو ساتھ میں لیا اور لے کر ابو طالب آئے کعبہ, اور کعبہ آنے کے بعد فرمایا کہ دعا آج میں نہیں کروں گا, میرا یہ بھتیجا دعا کرے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. مصطفیٰ جان عالم نے صرف ہاتھ ہی اٹھایا تھا کہ موسلادھار بارش ہونے لگی, اور 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی. 1 ہفتے کے بعد لوگ پھر آئے ابو طالب کے پاس, آ کر کہا کہ بارش رکوائیے, اتنی بارش ہو رہی ہے کہ مکان گر رہے ہیں, فصلیں برباد ہو رہی ہیں, اب بارش کو رکوائیے. ابو طالب نے کہا کہ جس نے برسایا ہے وہی رکوائے گا, ہم نہیں رکوائیں گے. مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ میں آئے. میں یاد کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے اعلان نبوت سے پہلے بھی معجزات ظاہر ہوتے رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ نے زبان سے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے. آپ کی زندگی 40 سال تک بے مثال نہیں ہے, کاروباری اعتبار سے, تاجر کے اعتبار سے,
پڑوسی کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا، غیبت نہیں کیا، امانت خیانت نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح جو ہوا تھا، کس بنیاد پر نکاح آپ کا حضرت خدیجہ سے ہوا تھا؟ یہی بنیاد تھی نکاح ہونے کی۔ حضرت خدیجہ مالدار تھیں، وہ تاجر تھیں، نوکر کو رکھتی تھی تجارت کے لیے، خود نہیں آیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان عالم ایک دن خدیجہ کے پاس خود ہی پہنچ گئے، یہ کہہ کر، یہ پیغام دے کر کہ آپ کی بکریاں میں چلا سکتا ہوں، آپ کا کاروبار میں کر سکتا ہوں، وکیل آپ مجھے بنا دیجیے۔ نکاح اس وقت نہیں ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے شام تجارت کو بھیجا تھا، اور شام تجارت کو مصطفیٰ گئے تھے، اور جب واپس آئے تو بے پناہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی بڑا امین ہے، دیانتدار ہے، امانتدار ہے، خیانت نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، خدیجہ نے اسے قبول بھی کر لیا اور مان بھی لیا۔ پہلا نکاح ان سے ہو گیا۔ امانت کا جواب نہیں، خیانت نہیں کرتے۔ 40 سال تک مصطفیٰ نے مکہ میں زندگی یوں ہی گزاری ہے۔ 25 سال کے جب آپ ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ پہلا نکاح آپ نے کیا ہے، جن سے ساری اولادیں پیدا ہوئی۔ 40 سال کے مصطفیٰ ہو گئے، نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، وحی آتی ہے، قرآن آتا ہے، جبریل آتے ہیں، اسلام ایک مذہب لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اس اعلان کے بعد دشمنی کے دروازے کھلے، اب مکہ تو مکہ، مکہ کے علاوہ لوگ دشمنی کو تعلق ہو گئے۔ پھر دشمنی کا جواب نہیں تھا۔ ایسی دشمنی کسی نے نہیں کی ہے، کسی نبی کے ساتھ نہیں کی ہے۔ یہ درست ہے کہ انبیاء قتل کر دیے گئے، زکریا کو کاٹ ڈالا گیا، یحییٰ کاٹ ڈالے گئے، یہ درست ہے، مگر جو تکلیف مصطفیٰ کو پہنچائی لوگوں نے، وہ تکلیف کسی اور نبی کو نہیں پہنچی۔ جو اذیت لوگوں نے مصطفیٰ جان عالم کو دی ہے، یہ اذیت کسی نے کسی نبی کو نہیں پہنچی ہے۔ آئیے بس اسی پر ہم اپنی بات کو سمجھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا عالم آپ دیکھیں، مصطفیٰ جان عالم محبت کا پیغام دے رہے ہیں، لوگ دشمنی کو تعلق ہے۔ مصطفیٰ پیار کی بات کر رہے ہیں، لوگ دشمنی کو تعلق ہے۔ مصطفیٰ زندگی کی دعائیں کر رہے ہیں، لوگ ان کو شہید کرنے کو تعلق ہے۔ مصطفیٰ جان عالم سب پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر لوگ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ پیاسے رہیں، ان کو پانی نہ ملے۔ اسی ماحول میں آئیے بس 2 منٹ 5 منٹ ہم آپ کا ٹائم دیں اور بات کو میں سمیٹ دوں، مگر ایک بار اللہ پورا مجمع مل کر میری دعائیہ کلمے کے ساتھ زور سے آمین کہیے کہ پروردگار جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم تمامی لوگوں کو میلاد مصطفیٰ کی برکتیں عطا فرما دے، ذات رسول کی بھیک عطا فرما دے، اور اس کے صدقے ہم سبوں کو نبی مدینہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنی دیکھیں آپ، ابو جہل رات دن اسی کوشش میں لگا رہتا تھا کیا اس کو تکلیف دیں، کیسے تکلیف دیں۔ ایک پروگرام اس کے دماغ میں آیا، کسی عورت کو بلایا، کہا بہت انعام دوں گا، ایک کام کرنا ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا مصطفیٰ اپنے گھر سے جب نکلے کعبہ نماز کے لیے تو تم ان کی راہ میں کانٹے بچھاؤ گی؟ بچھا دیں۔ کیا دو گے؟ کہا یہ دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے کعبہ تک رسول تشریف لے آتے ہیں۔ کانٹے بھی ایسے حدیث میں ہے کہ اگر ایک بار پیر کو چبھ جائے تو زندگی بھر زخم ختم نہ ہو، ایسے کانٹے تھے۔ وہ کانٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کعبہ، گھر سے کعبہ جو گیا بچھا دیتی تھی، وہ ڈیلی اس کا کام تھا۔ رات کو جاتی جنگل کانٹا چن کے لاتی، صبح ہونے سے پہلے بچھا دیتی۔ نبی اپنے گھر سے نکلتے نماز کے لیے، اسی کانٹے پر چل کر کعبہ جا کر سجدہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کانٹے راستے میں بچھا دی جائے، ایسی دشمنی کم دیکھی ہوگی۔ گولی سے مار دینا آسان ہے، تلوار سے کاٹ ڈالو آسان ہے، یہ تکلیف تو مسلسل کئی دنوں کی تکلیف ہے، باقی رہنے والی ہے۔ کانٹوں پر چلنا 32 دن تک یہ کام اس نے کیا، اور 32 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کانٹے پر چلے۔ میں نے ایک دن خواب میں کہا حضور راستہ بدل دیجیے۔ کہے کیوں؟ میں نے کہا ادھر کانٹے ہیں،
کعبہ جانے کے لیے اور بھی تو راستے ہیں، راستہ گلی بدل دیجیے، ادھر کانٹے نہ ادھر سے چلے جائیے، کانٹے کو اوپر ہی چل کے کیوں جاتے ہیں؟ تو نبی جواب دیں گے نادان، میں کانٹے دیکھ کر راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں، کانٹوں پر چل کر کانٹوں کا مزاج بدلنے آیا ہوں۔ اسی کانٹے پر نبی چل رہے ہیں، راستے اور بھی ہیں بدل سکتے تھے، گلیاں اور بھی ہیں بدل سکتے تھے، مگر جان بوجھ کر مصطفیٰ اسی کانٹے پر چل رہے ہیں اور جا کر کے کعبہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کانٹے بھی ایسے کہ اگر ایک بار پیر کو چبھ جائے تو زندگی بھر پیر کا گھاؤ ختم نہ ہو، زخم ختم نہ ہو، خون کا بہنا بند نہ ہو، ایسے کانٹے تھے۔ میں نے کہا سرکار، کانٹا پیر کو چبھا ہوگا، خون نکلا ہوگا، زخم ہوا ہوگا، گھاؤ ہوا ہوگا، تکلیفیں ہوئی ہوں گی، تو تاریخ جواب دیتی ہے 32 دن مصطفیٰ اس کانٹے پر چلے ہیں، 32 دن، اور کانٹے میں اتنی سخت کہ جس کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں، مگر 32 دن میں نبی پاک کے پاؤں میں کانٹے کا نشان بھی نہیں پیدا ہوا، گھاؤ کا ہونا دور کی بات، زخم کا ہونا دور کی بات، خون کا بہنا بہت دور کی بات، کانٹے کا نشان بھی مصطفیٰ کے پاؤں میں نہیں آیا۔ میں نے کہا ہے کانٹے، تیری طاقت کیوں ختم ہو گئی، قوت کیوں ختم ہو گئی، خون کیوں نہیں بہاتا، زخم کیوں نہیں دیتا، گھاؤ کیوں نہیں دیتا، تیری طاقت کیوں مر گئی؟ تو کانٹے جواب دیں گے کہ میں نبی کا پاؤں سمجھ کر چومتا نہیں تھا بلکہ چوم دیا۔ اللہ کے پیغمبر ہے، نبی ہے، رحمت عالم ہے، کانٹے پر چل رہے مصطفیٰ 32 دن، آج بھی گھر سے نکلے کانٹے نظر نہیں آئے، نبی کھڑے ہو گئے، فرمایا ہے مکہ والوں، آج کانٹے تم نے کیوں نہیں بچھائے؟ لوگوں نے کہا کانٹے بچھاتی تھی وہ بیمار پڑ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب سے؟ کہا کل شام رات سے بیمار ہے۔ نبی فرماتے چلو تم مجھے ان کے گھر لے چلو۔ کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا جا کر میں پوچھوں گا بخار کیسے آیا، عیادت کروں گا، دوا دوں گا، بیمار پرسی کروں گا، پانی دوں گا، کھانا دوں گا، عیادت کروں گا، لے چلو مجھے اس کے گھر۔ لوگوں نے کہا وہ کانٹے بچھاتی ہے، دشمن ہے، آپ جا کر اس کا گھر بخار دیکھیں گے؟ نبی جواب دیتے ہیں مجھے لے چلو، اس لیے لے چلو کہ حدیث اعلان کرے دشمن وہ ہے جو نبی کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہے، نبی وہ ہے جو وہ اس کا گھر جا کر اس کا بخار دیکھتے ہیں۔ میں کروں گا، آئے نبی ایک آدمی کے سہارے دروازے بڑھیا کے دروازے پہنچے، آواز دیا، دستک دیا، آواز آئی کون؟ کہا میں محمد بول رہا ہوں، رسول بول رہا ہوں، رحمت عالم بول رہا ہوں۔ بڑھیا کام گئی، میرے دروازے آپ کیسے؟ میں دشمن آپ کی، آپ میرے دروازے پر کیسے؟ خیریت؟ رسول نے کہا میں نے سنا مجھے بخار آیا ہے، بیمار پڑ گئی ہے، عیادت کو آیا ہوں، مرض دیکھنے آیا ہوں۔ کہا آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہوں، اچھی ہوں گی پھر بچھاؤں گی؟ کہا مجھے معلوم ہے تیری دشمنی کا جواب نہیں ہے، میری دوستی کا بھی جواب نہیں ہے، میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا کاہے کے لیے؟ کہا تمہارا بخار دیکھنے، نبض پر ہاتھ رکھنے۔ کہا حضرت میں دشمن ہوں آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے پھر بچھاؤں گی، اور اس سے اور مضبوط کانٹے وہ بچھاؤں گی اب اس کے بعد۔ نبی نے فرمایا ہاں بچھانا، مگر مجھے عیادت کرنے کا موقع تو دو، بیمار پرسی کا موقع تو دو، ہم اندر آئے اس کی اجازت تو دو۔ کہا اس کے بعد جو میرا بخار دیکھیں گے، دشمنی کے بعد بھی؟ نبی جواب دیتے ہیں صرف بخار ہی دیکھنے نہیں آیا ہوں، مسیحا بن کر تجھے زندگی بھی دے آیا ہوں۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ذہیبہ نے کہا سرکار آئیے، یہ گھر آپ کا ہے، یہ آنگن آپ کا ہے، دہلیز آپ کی ہے، چوکھٹ آپ کی ہے، یہ پورا گھر آپ کا ہے، میں آپ کی باندھی ہوں، تشریف لائیے۔ نبی گھر تشریف لے گئے، بڑھیا ٹوٹی چٹائی پر چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، نبی کو دیکھ کر استقبال میں کھڑی ہونے لگ گئی، گرنے کے قریب ہو گئی، قریب تھا کہ گر جاتی، سب پھٹ جاتا۔ نبی نے آگے بڑھ کر سہارا دیا، گرنے نہیں دیا، مسکرا کر فرمایا کہ میں گرتوں کو سہارا دینے ہی تجھے تشریف لایا، زندگی دینے تشریف لایا۔ بڑھیا کے سامنے بھی بیٹھ گئے، بڑھیا رونے لگ گئی،
آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل کانپ رہا تھا، روح رو رہی تھی، دماغ رو رہا تھا، ذہن رو رہا تھا، اس کا نفس رو رہا تھا، وہ خود رونے لگ گئی، ہچکی باندھ کر رونے لگ گئی۔ نبی نے فرمایا میں تیرے گھر آیا ہوں، تو مجھے دے کر مسکراؤ، ہنسو، خوشی مناؤ، مسرت شادمانی کی زندگی گزارو، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو بڑھیا نے جواب دیا میں کتنی بدنصیب، آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی رہی، آپ کتنے اچھے ہیں، میرا بخار دیکھنے تشریف آئے ہیں، میری روح رو رہی ہے، کیا میرا گناہ معاف ہوگا؟ میں قیامت میں اٹھی جاؤں گی، میں جنت جا سکوں گی، جنت کی خوشبو میں پاؤں گی؟ نبی نے فرمایا ہاں تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، میں نے معاف کر دیا، اب ہنسو، اب مسکراؤ، اب مت رو۔ صحیح والے کہا نہیں نہیں میرا مسکرانا اچھا نہیں ہے، رونے لگی، مسکرایا تھوڑی دیر کے لیے، وہ اس کے بعد آنکھ ڈوبنے لگی، دل ڈوبنے لگا، نفس ڈوبنے لگا، موت کا پسینہ پیشانی پر آ گیا، لگ رہا تھا صحیفہ مر جائے گی۔ نبی نے فرمایا کہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ یہ موت کا پسینہ، یہ دل کا ڈوبنا، نفس کا ڈوبنا۔ تو صحیفہ نے جواب دیا سرکار آپ کو دیکھ لیا ہے، اب زندہ نہیں رہنا چاہتی، آپ کے بعد کسی کا چہرہ اچھا نہیں لگے، میرا من جا رہی ہے تو مرنے دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، پہلے اطلاع مجھے معاف کر دیجیے، کہا دل سے کیجیے، کہا دل سے معاف کر دیجیے، کہا 32 دن کا گناہ اتنی جلدی معاف کر دیا آپ نے؟ کہا میں نے دل سے معاف کر دیا۔ کہا مجھے یقین کیسے ہوگا؟ نبی فرماتے یقین ایسے کر لے کہ قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ جس جنت میں ہوگی وہاں تم بھی رہوگی، فاطمہ کی حیثیت میں ہوگی، وہ مالکہ کی حیثیت میں رہے گی۔ میں تجھے معاف کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں دشمنی کا جواب نہیں تھا، اس سے بھی بدتر طریقے اور ترکیبیں لوگوں نے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کیا تھا۔ اللہ کے نبی کو بعد میں حکم آ گیا ہجرت کر دیجیے، چھوڑ دیجیے مکہ۔ نبی نے مکہ چھوڑ دیا۔ مکہ چھوڑنے کے بعد خیال آیا ہوگا کہاں جائے، کہاں گھر بنے گا، کہاں اسلام کا مرکز ہوگا، قرآن اب کہاں آئے گا۔ سوچ ہی رہے تھے کہ اتر کی طرف سے ایک ہوا آئی جو نبی کے کان سے ٹکرا کر کہا مصطفیٰ کہیں نہ جاؤ، مدینہ چلو، یہاں کی بچیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے۔ مدینے کی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہاتھ میں دف لیے صبح سے کھڑی ہو جاتی۔ مکہ سے جو راستہ مدینہ آیا ہے اس راستے پر 1 کلومیٹر دور آ کر کھڑی ہو جاتی، شام ہو جاتی واپس ہو جاتی۔ بہت دنوں ایسے ہی ہوتا رہا۔ ایک دن بچوں نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے مکہ کی طرف سے، اس قافلہ کے آگے ایک کوئی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے جس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ میں ہی مصطفیٰ ہوں، میں ہی محمد۔ بچیاں خوش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کے پاس تشریف لائے، بچیاں رو رہی تھیں، بلک رہی تھیں، آنسوؤں سے تر تھا ان کا چہرہ۔ مصطفیٰ اونٹ سے اتر پڑے، بچیوں کو اپنی گود میں لیا، کسی کی پیشانی چومی، پیار کیا، محبت کا اظہار فرمایا۔ بچیاں رو رہی تھیں۔ نبی نے فرمایا رو کیوں رہی ہو؟ بچیوں نے کہا سرکار جب آپ نہیں آئے تھے میں بے قصور تھی، مجھے دریائے نیل کے نام پر بھی چڑھا دیا جاتا تھا، دریائے دجلہ کے نام پر مجھے میری قربانی دی جاتی تھی، میرا قصور یہ ہے کہ میں بچی پیدا ہوئی ہوں، زندہ درگور مجھے کر دیا جاتا تھا، میری ماں میرا باپ خود اپنے ہاتھوں سے گردن دبا دیتا تھا اور مجھے مار ڈالتا تھا۔ سرکار میری زندگی نہیں تھی، آپ کیا آئے کہ میرے دل میں خوشی ہے کہ مجھے زندگی مل گئی، حیات مل گئی ہے۔ یہ آنکھوں میں آنسو غم کے نہیں ہیں بلکہ خوشی کے آنسو ہیں۔ مصطفیٰ جواب دیتے ہیں رحمت وہاں ہوگی جہاں برکت موجود ہوگی، لڑکیاں موجود ہوگی، وہاں رحمت نہیں ہے جہاں لڑکیاں نہ ہوں۔ لڑکیاں اگر ہوں گے میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی رحمت اور برکت کا انتظار کرو۔ اللہ کے نبی نے کتنا خیال رکھا ہے بچیوں کا اور عورتوں کا۔ نبی فرماتے ہیں جب تم گھر کے باہر جاؤ اور باہر سے جب گھر آؤ تو بچے تمہارے جانے آنے کا انتظار کرتے ہیں، ان کے کھانے کی کوئی چیز ہاتھ میں دے دیا کرو، 1 ہی روپیہ کے صحیح کوئی کھلونا کوئی چیز کھانے کی، باہر سے آؤ تو لے کر آؤ، بچے انتظار کرتے ہیں۔ اور جب تم لے کر آنا تو دروازے پر تیرا بیٹا بھی ہوگا بیٹی بھی ہوگی، سب سے پہلے یہ چیز بیٹی کے ہاتھ میں دینا، بیٹا کو بعد میں دینا۔ کسی نے کہا بیٹی کو پہلے کیوں؟ کہا بیٹی کو نہ دو گے بیٹا کو دو گے
اور اتنی دیر اگر لڑکی سوچے گی کہ میں بھی بیٹا ہوتا تو اتنی مجھے ملتی، جتنی دیر وہ اٹھے گی اتنی دیر اللہ کی رحمت اس سے ہو جائے گی، بچہ جائے گا۔ یہ کھانے کی بیٹی کے ہاتھ میں دو، بیٹا کو بات دو۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑا مدینہ تشریف لائے، اسلام کا مرکز اب مدینہ ہے، وہی یہاں آئے گی، قرآن یہاں آئے گا، جبریل یہاں آئیں گے، اسلام یہاں سے پھیلے گا، اب پوری دنیا میں اسلام مدینہ ہی سے پھیلا ہے۔ مسلمانوں، آج وہ دن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کر کے اسلام کی تاریخ کچھ اور آپ کے ساتھ رکھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کہی بات کو نبی کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سننے کو آنے کو قبول فرمائے، اور سب کو یہاں بیٹھنے کا صلہ عظیم عطا فرمائے۔